محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم إنا نعوذ بك من قلب لا يخشع ومن علم لا ينفع ومن بطن لا يشبع ومن دعاء لا يسمع ألا لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له ألا لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه صدیق کی سیرت آپ سن رہے تھے. اسلام قبول کرنے کے بعد اسلام کی خدمت اور مسلمانوں کی خدمت میں پیش رہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش رہے. اپنا مال جان سب کچھ آپ کے لیے قربان کرنے کے لیے تیار رہتے تھے. آج کے خطبہ میں مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت اس واقعہ سے صدیق کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنے قربان مال جان قربان کرنا، یہ چند واقعات آپ سماعت فرمائیں. سفر ہے، سفر کے لیے دور کا سفر ہے تو سواریوں کا بندوبست چاہیے. ہجرت کے لیے سواریاں تیار کی تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں
صحیح بخاری میں یہ واقعہ موجود ہے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے مدینہ کی طرف نکلنے کا ارادہ فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو آپ نے فرمایا کہ رکے رہو، مجھے امید ہے کہ اللہ رب العزت مجھے بھی ہجرت کے لیے حکم دیں گے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم آئے گا میرے لیے بھی۔ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ رک گئے۔ فرماتی ہیں کہ ایک دن دوپہر کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر ڈھانپے ہوئے ہمارے گھر کی طرف آ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر کہا گیا کہ آپ جو ہیں وہ تشریف لا رہے ہیں، اور اس وقت آپ کا آنا یہ معمول سے ہٹ کے تھا۔ عام طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں اکثر تشریف لاتے تو صبح کے وقت اور شام کے وقت، یہ دوپہر کے وقت آ رہے ہیں۔ پتہ چلا ابو بکر رضی اللہ عنہ کو کہنے لگے کہ لگتا ہے کہ بڑا کوئی اہم معاملہ ہے۔ گھر میں آئے، کہا کہ آپ کے پاس جو ہیں ان کو آپ سائڈ پہ کر دیں، کہا کہ صرف آپ کے گھر والے ہیں، مطلب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہی ہیں۔ فرمایا کہ ابو بکر مجھے ہجرت کی اجازت مل گئی ہے۔ فرمایا کہ کیا میں بھی ساتھ ہوں؟ فرمایا کہ ہاں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہا تھا پہلے کہ مجھے اجازت ملے گی، اسی وقت سے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے 2 اونٹنیاں ان کو تیار کرنا شروع کر دیا، اچھی ان کی خوراک ان کو دینا شروع کر دی کہ ہجرت کے لیے نکلنا ہے، ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور ایک اپنے لیے۔ اب جب ہجرت کے لیے اجازت مل گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے۔ ہجرت کے لیے، سفر کے لیے جو سامان ہے، جو زاد راہ ہے، وہ کس کے گھر میں تیار ہوا؟ وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں۔ حضرت اسماء رضی اللہ عنہا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، انہوں نے سفر کے لیے زاد راہ تیار کیا، سفر کا سامان تیار کیا۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا جب وہ تھیلا تیار ہو گیا، کوئی چیز باندھنے کے لیے نہ ملی، انہوں نے اپنا پٹکا اس کو 2 حصوں میں تقسیم کیا، پھاڑا اور اس تھیلے کے منہ باندھ دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ گھر سے نکلتے ہیں، غار ثور میں پہنچتے ہیں، 3 دن تک وہاں ٹھہرے غار ثور کے اندر، اور وہاں غار ثور کے اندر حالات کی خبر مکمل رہنمائی کرتے۔ وہ کون تھے؟ وہ ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے حضرت عبداللہ تھے، حضرت عبداللہ بن ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں، صبح کے وقت یہ مکہ میں ہوتے اور قریش کی مجلس کے اندر جا کر بیٹھتے، وہ جو بھی نقصان پہنچانے کے منصوبے بناتے سارے جو ہے وہ سنتے، اور رات کے آخری پہر میں مکہ سے نکلتے اور غار ثور میں پہنچتے حضرت عبداللہ بن ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ، اور جا کر ساری خبریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاتے، اور پھر غار کے اندر جو کھانے کا بندوبست، جو باقی جو معاملات ہیں، وہ بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر سے ہی پورے ہو رہے ہیں۔ ان کا غلام
عامر بن فہیرہ بکریاں چراتا ہے غار کے دور. جب جو ہی جو ہے وہ رات شروع ہوتی ہے اندھیرا چھا جاتا ہے, اپنی بکریاں غار کے قریب لا کر دودھ دھو کر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تازہ اور گرم دودھ پیش کرتا ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو پیش کرتا ہے. یہ سارا ہجرت کا جو معاملہ ہے, یہ ساتھ دینے والے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ, اس میں سارے معاملات اس کا خرچہ اٹھانے والے وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ کہا کہ یہ 2 سواریاں ہیں, ایک آپ کے لیے اور ایک اپنے لیے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں قیمتاً دوں گا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں قیمتاً دوں گا. باقی سارا جو معاملہ ہے وہ صدیق کے گھر سے آ رہا ہے, پورا ہو رہا ہے, دیکھ بھال باقی سارا معاملہ جو ہے. اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ جب گھر سے نکلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جتنا گھر کے اندر مال تھا وہ سارا اپنے ساتھ لے گئے. جتنا مال تھا وہ سارا اپنے ساتھ لے گئے. ان کے والد کو پتا چلا, ابی قحافہ رضی اللہ تعالی عنہ کو, یہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے, ان کو پتا چلا, آنکھوں سے یہ نبینے ہو چکے تھے کہ ابوبکر خود بھی چلے گئے ہیں اور گھر سے سارا مال بھی لے گئے ہیں. اپنی پوتی اسماء سے کہنے لگے کہ مجھے لگتا ہے کہ وہ خود بھی چلے گئے ہیں اور مال بھی لے گئے ہیں اور آپ کے لیے کچھ نہیں چھوڑ کر گئے. حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ میں نے ایک تھیلے کے اندر چھوٹی چھوٹی کینکریاں ڈالی اور اس تھیلے کو اس الماری کے اندر اس جگہ پہ جا کے رکھ دیا جہاں ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ اپنا مال رکھا کرتے تھے, اور اس کے اوپر کپڑا ڈال دیا اور اپنے دادا کا ہاتھ پکڑ کے اس کپڑے کے اوپر سے اس کو مس کیا, اس کو چھوا, ہاتھ لگوایا ان کا, اور کہا کہ دیکھو کہ یہ مال ہمارے لیے وہ چھوڑ کر گئے ہیں. یہ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا, اور فرماتی ہیں میں نے صرف ایسا کیا تھا, وگرنہ وہ کوئی مال نہیں چھوڑ کر گئے تھے, سارا لے کر چلے گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے. فرماتی ہیں کہ میں نے یہ سارا اس لیے کیا تاکہ وہ بزرگ ہیں ان کو کچھ سکون مل جائے, ان کو کچھ سکون مل جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب غار کے اندر گئے ہیں تو غار کے لیے ساری صفائی ستھرائی کا بندوبست حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کرتے ہیں, اور وہیں ہی حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک جو ہے وہ موذی چیز نے ڈس دیا, تکلیف ہوئی, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر آپ کی آنکھوں سے آنسو جو ہے وہ بہتے ہیں, گرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی گود میں اپنا سر مبارک رکھ کے سو ہوئے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جاگے اور اپنا لعاب مبارک اس جگہ پہ لگایا. فرماتے ہیں کہ ایسے ہو گیا کہ جیسے کبھی مجھے تکلیف ہوئی ہی نہیں ہے. جب سفر کے لیے جاتے ہیں غار سے نکل کر, یہ قریش مکہ میں سے ہی ایک آدمی کو اجرت پر لیا, حالانکہ وہ کافر تھا لیکن اس پہ اعتماد کیا کہ یہ بندہ جو ہے وہ ہمارے ساتھ دھوکہ نہیں کرے گا. ایک آدمی کو کرائے اجرت پر لیا کہ 3 دن بعد یہ تو نے اونٹ لے کر غار ثور میں پہنچ جانا ہے. اور حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ابوبکر رضی اللہ عنہ نے یہ عازب رضی اللہ تعالی عنہ سے, عازب سے انہوں نے ایک پلان خریدا, اور عازب رضی اللہ عنہ کہنے لگے ابوبکر وہ ہجرت کا جو واقعہ ہے, جب پلان خریدا
تو گھر تک چھڑانے کے لیے آئے ساتھ اٹھا کے، اور راستے میں کہتے ہیں کہ وہ جو ہجرت کا واقعہ ہے وہ کیا ہے، تو وہ سنتے ہیں۔ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہمارے تعاقب ہو رہا تھا، لوگ ہمارے پیچھے تھے، ہم رات کے وقت غار ثور سے نکلے، اور جس آدمی سے کہا تھا وہ اونٹنیاں لے کر وہاں پہنچ گیا، اور فرماتے ہیں کہ تیز ہم چلتے رہے، رات کا سفر بھی کیا اور دن کا بھی سفر کافی حصہ کیا، تھکاوٹ ہوئی، ایک ٹیلا دیکھا، اس ٹیلے میں سے وہاں کچھ آرام کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ اترتے ہیں، اور ابو بکر رضی اللہ